الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے، تو ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے بھی بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، آئیں چلتے ہیں کلام کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطق خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی
راستا سے میں کہاں جاؤں، تمہارے در تمہارے راستا سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تو سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تو سا کوئی والی ہے۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہم پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ، اور اس سے جو ہمیں سمجھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنیں گے۔ بچوں آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں سنیں گے۔ کس بارے میں سنیں گے؟ صبر کے بارے میں۔ اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ غور سے بھی سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو۔ تو آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں سنیں گے، اور صبر سے متعلق ہم ایک پیارا سا واقعہ بھی سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں کیسا ہے۔ قریش آپ کے قبیلے والے تھے، یہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ ابو لہب سگا چچا، ابو لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تو ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا، پتھر مارتا جاتا، مبارک ایڑیوں سے خون نکلتا، لیکن پھر بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمت فرماتے، صبر سے کام لیتے اور استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرتے۔ کہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں سے خون نکل آتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے اور استقامت کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت کو عام کرتے۔
صحابی رسول حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ جمع تھے۔ آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور سچی بات پر غور کرنے اور اسلام قبول کر کے جہنم سے آزادی پانے کے بجائے الٹا ظلم کرتے تھے معاذ اللہ۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا، کوئی برا بلا کہتا، دوپہر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا۔ پھر جب سب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو ایک خاتون بڑے پیالے میں پانی لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دھلایا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے ان خاتون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے۔ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کر کے نیکی کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ یہ کہ ہم صبر کریں، ہمت کریں اور اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ حفظ کر رہے ہیں لیکن ان کا دل کیا ہوتا ہے کہ یار اب حفظ نہیں ہوتا۔ اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔ اگر آپ نے نماز تہجد کی عادت بنانی ہے تو اپنے اندر آپ پہلے نماز فجر کی تو استقامت پیدا کریں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، لیکن حال یہ ہے کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھتا۔ فجر آپ کے اوپر فرض ہے، جو بالغ بچے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر فجر فرض ہے۔ تو پہلے 5 نمازوں کی عادت بنائیں، اس کے اندر استقامت لائیں، پھر نفل تہجد وغیرہ کی طرف جائیں۔ دین پر عمل کرنے میں ہر میدان میں صبر و ہمت اور استقامت سے کام لیں۔ اگر آپ کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ سے 2 دفعہ نہیں آیا، تیسری دفعہ نہیں آیا، آپ استقامت سے اس کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، نماز کی دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، اور جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں، اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کتنے ہی برے انداز سے پیش آتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے۔ ایک اعرابی یعنی عرب شریف کے دیہات میں رہنے والے شخص نے مال مانگنے کے لیے چادر مبارک کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ مبارک کندھے پر رگڑ کا نشان بن گیا۔ ساتھ ہی اعرابی نے بڑے سخت جملے بھی کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ پاک کا ہی ہے اور میں تو اللہ پاک کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس سلوک کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اعرابی نے جواب دیا کیونکہ یہ آپ کی عادت مبارکہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے اونٹ کو کھجور سے بھر دو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری عادت ہے نا،
ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت سنتے، اور آج ہم نے جو عادت سنی وہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہمیں اس کو، اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہمیں اس کے سامنے سے کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ کہ آپ معاف کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اچھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں ہم تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ سنت۔ اور آج ہم جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ایک کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یہ سنت ہے۔ پونچھے کیسے کہتے ہیں؟ کہاں تک دھونا ہے؟ یہاں تک آپ کو دونوں ہاتھ کھانے سے پہلے بھی دھونے اور کھانے کے بعد بھی دھونے، اور یہ جو ہے آداب میں سے بھی ہے کھانے کے، اور یہ سنت بھی ہے، اور آپ سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ دن میں 3 دفعہ تو کھاتے ہیں، سارے 3 دفعہ تو کھاتے ہیں، اور 3 دفعہ آپ دن میں یہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے، اور آپ نے یہ سیکھا تو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، سب کو بتائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لینا چاہیے۔ بچوں، کبھی کبھار کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ مٹی والے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹی والے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسکول سے آتے ہیں یا کھیل کر آتے ہیں یا کچھ نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی بہت سی جگہ ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، تو اس سے ہمارے ہاتھوں پر جراثیم بھی لگ جاتے ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانے سے بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، اور ساتھ ہی منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیں۔ یہ جو منہ کا شروع کا حصہ ہے جہاں سے آپ کھانا اندر ڈالتے ہیں، تو یہ حصہ بھی جو ہے وہ آپ ساتھ ہی دھو لیں۔ اسے ہم کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ کھانے کا وضو۔ کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ وضو۔ کھانے کے وضو کی تو کیا ہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی ہاتھ منہ دھونا، رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھ اور منہ دھونا، رزق میں کشادگی یعنی رزق بڑھاتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا